زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ ذوالقعدہ کی آج 15 تاریخ ہے۔ یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے فرزندان توحید کے قافلے سوئے حرم روانہ ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہر سال یہ میرا معمول ہے کہ حج بیت اللہ کی موسم کی آمد پر میں حج کی فرضیت، اہمیت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اور خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور ان انبیاء کرام کی سیرت پاک میں ہمارے لیے ہدایت کا اور رہبری کا کیا سامان ہے اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے چند ابتدائی حالات میں بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے
جہاں اسلامی قوانین اور اصول بیان فرمائے ہیں، گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں، جنت دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں فرمائی ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے جا بجا انبیاء کرام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور یہ ذکر فقط اس لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن خوانی میں قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کر لیں، دکان کھولیں، مکان کا افتتاح کریں اور بس قرآن خوانی کر کے ثواب حاصل کر لیں، فقط اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انبیاء کرام کی ذکر جمیل سے، تلاوت قرآن سے نور ہدایت لے کر ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہم انبیاء کرام کی سیرت پاک سے نور حاصل کر سکیں، تاکہ ہم بھٹک نہ سکیں، گمراہ نہ ہو سکیں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں جا کر خود کو ہلاک نہ کر پائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ایک دو مقام پر نہیں، قرآن کریم میں درجنوں مقام پر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا ذکر جمیل فرمایا ہے، اور 11 سورہ مبارکہ وہ ہیں جن میں تفصیلی ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ مریم دیکھیں، سورہ ممتحنہ دیکھیں، سورہ عنکبوت، سورہ شعراء، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ ابراہیم، یہ خود حضرت ابراہیم کے نام ہی سے موسوم ہے، سورہ انبیاء، سورہ حج، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ نے کئی آیت کریمہ میں اپنے خلیل کا ذکر فرمایا ہے، ان کے بیٹے کا ذکر فرمایا۔ باقی اجمالاً بہت سی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کا، اپنے خلیل کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی ذکر جمیل سے برکت حاصل کریں، اور ہمیں زندگی میں کیسے کیسے حالات درپیش ہوں گے اور ان خطرناک حالات میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح قدم آگے بڑھانا ہے، کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے، کس طرح منزل مقصود تک پہنچنا ہے، ہم ان آیت کریمہ کے ذریعے سے ساری باتیں حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں تقریباً 11 مبارک صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تفصیلی ذکر فرمایا، اور پھر مزید متعدد صورتوں میں اجمالاً ذکر جمیل آپ کا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم، یہ ابراہیم جو لفظ ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ ابو الرحیم سے بنا۔ ابو الرحیم، ابو الرحیم کا معنی ہوتا ہے مہربان باپ، چونکہ آپ ایک باپ تھے اور مہربانی آپ پر غالب تھی، اس لحاظ سے آپ کا نام ابراہیم ہوا۔ توریت، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، مگر آپ کا ابراہیم نام یہ قرآن کریم میں آیا ہے، دیگر کتابوں میں ابراہم، ابراہیم، براہیم یا براہیمہ، اس قسم کے نام آپ کے دیگر آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الزیفان کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ 3 ٹائٹل اور 3 لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ خلیل اللہ کے لقب سے تو بالکل مشہور ہے، سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی چند دن قبل میں نے درس قرآن میں اس کو بیان کیا، دلیل سے بیان کیا ہے۔ ابو الانبیاء کا معنی ہوتا ہے نبیوں کے باپ، نبیوں کے والد، رسولوں کے والد۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی نسل پاک سے ہیں۔ حضرت ابراہیم سب کے والد ہیں، سب کے باپ ہیں، اس وجہ سے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور ایک آپ کا لقب ہے ابو الزیفان۔ ضیفن کہتے ہیں مہمان کو، اسی کو جمع میں زیفان کہا جاتا ہے۔ ابو الزیفان مہمانوں سے محبت کرنے والے، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے، مہمانوں والے، مہمانوں کے باپ، مہمانوں کے سرپرست، مہمانوں کے والد، اب کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ خود حضور رحمت عالم جان عالم نے آپ کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی تعریف و توصیف فرمائی مہمان نوازی کے حوالے سے۔ اور آپ سے پہلے بھی مہمان نوازی ہوتی تھی، مگر مہمان نوازی کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا جتنا اہتمام حضرت ابراہیم نے کیا، حتیٰ کہ آپ کا بہت وسیع و عریض چوڑا مکان تھا،
مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جانب بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے کہ کوئی مہمان جدھر سے بھی آنے والا ہو وہ بلا روک ٹوک گھر میں آ جائے، اس کی ضیافت کرنا، حضرت ابراہیم اس کی ضیافت کر دیں. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. چار دروازے آپ نے مکان میں بنا کے رکھے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو الذیفان کہا جاتا ہے. اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. سام بن نوح، حضرت نوح کے جو ایک بیٹے حضرت سام تھے، ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم ہے. اور آپ جب پڑھیں گے کتب تاریخ انبیاء کرام کی جو سیرت پاک پر کتابیں لکھی گئی، اس میں آپ کو ملے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 9 دادا ہیں. جب شجرے میں دیکھیں گے آپ تو 10ویں پوتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پاک سے آپ ہوئے. حضرت نوح کو بھی ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ باتیں لا کر آپ کے سامنے رکھوں قرآن و احادیث کی روشنی میں، جو شاید آپ نہ جانتے ہو معلومات میں، تاکہ آپ کی اضافہ ہو، آپ نور ہدایت حاصل کر سکیں. ایک بات یہاں میں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں قرآن کریم میں آزر کا لفظ استعمال ہوا ہے. 7ویں پارے کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. دیگر مقامات پر بھی اس طرح کی آیت کریمہ موجود ہیں. اور آزر ایک بت پرست تھا، بلکہ بتوں کو بنانے والا، بتوں کو پوجنے والا، بتوں کو بیچنے والا، اور بہت بڑے پیمانے پر بتوں کی تجارت کرنے والے کا نام آزر تھا. اور قرآن کریم میں آزر کو حضرت ابراہیم کا بظاہر باپ کہا گیا ہے. تو کیا حضرت ابراہیم کے والد کو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے؟ معاذ اللہ. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ السلام کہ جتنے بھی باپ دادا نانی دادیاں ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ تک، ان میں نہ کوئی مشرک ہوا ہے نہ کوئی بت پرست ہوا ہے. سب موحد توحید پر قائم تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. ان میں کوئی بھی ناپاک نجس مشرک نہیں ہوا. قرآن کریم میں مشرکوں کو نجس کا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو نجس اور ناپاک ہی ہیں، یہ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے. تو حضرت ابراہیم کے والد کون تھے؟ ایک مسئلہ یہاں پر یہ چھیڑا گیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کے چوٹی کے چند علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ماضی کے چند علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، مگر میدان تحقیق میں غلطی کسی بھی ہو سکتی ہے، ان سے چوک ہوئی. مگر جو ہمارے اہل سنت کے جید علماء ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی جیسے پائے کے علماء محققین، ان سب کا موقف یہی ہے. مسالک الحنفاء کے اندر علامہ سیوطی نے اس کو تفسیر سے لکھا ہے. علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس کو تفسیر سے ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء یعنی 99% علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم کے نسب پاک میں، خاندان میں کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہیں ہوا. تو قرآن کریم میں جن کو آزر کہا گیا، پھر یہ کون تھے؟ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، اہل سنت سے مراد ہم اہل سنت ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے. باقی اس مسئلے میں دیوبندی، وہابی جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں حالانکہ اہل سنت نہیں ہیں، ان سب کا موقف یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے. اسی لیے یہ لوگ حضرت عبداللہ کو مومن نہیں مانتے ہیں، حضور کے والد حضرت عبداللہ مشرک مانتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو مومن نہیں مانتے ہیں، آگے تک ان سب کو بت پرست اور مشرک کہتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. اور یہ صرف بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی نہیں، ان سے پہلے آپ کئی صدیوں پہلے چلے جائیں، ہمارے علماء نے ساری باتیں لکھی ہیں. اصل میں پہلا اختلاف تو اس بارے میں ہوا کہ حضرت ابراہیم کہ والد تاروخ یا آزر، ان دونوں میں جو اختلاف ہے، دو نام ہیں، ایک آزر ایک تاروخ. یہ دونوں ایک ہی انسانی ہیں، دو الگ الگ ہیں. تو بعض نے کہا نہیں، دونوں ایک ہی ہیں. تاروخ والد ہیں اور انہی کو آزر کہا جاتا تھا. قرآن کریم میں آزر آیا ہے، لہذا تاروخ مسلمان نہیں تھے، یہ کافر و مشرک تھا معاذ اللہ. اب بعض علماء نے کہا نہیں، تاروخ الگ ہے، آزر الگ ہیں. تاروخ آپ کے والد ہیں اور آزر تھا آپ کا چچا، بت پرست، سگا چچا تھا، بت پرست تھا. اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اور اس پر میں نے ابھی نام لیا کتاب کا، مسالک الحنفاء کے اندر تفصیل گفتگو موجود ہے، روح المعانی کے اندر تفصیل گفتگو موجود ہے. اور آپ بہت دور نہ جائیں، ماضی قریب میں ہمارے پیر و مرشد
اور آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفصیلی کتاب ہے تحقیق ان ابا آذر تارخ لا آذر، تحقیق ان ابا ابراہیم تارخ لا آذر، یہ عربی میں کتاب ہے، یعنی اس بات کی تحقیق اور اس بات پر مکمل ریسرچ کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ تاروخ تھے، آذر نہیں تھے۔ عربی میں کتاب میں نے پڑھی ہے، بہت زبردست تحقیقی کتاب ہے، اور آپ نے گفتگو کے تمام پہلوؤں پر کلام فرمایا ہے اور تفصیل سے مکمل ناقابل انکار دلیلوں سے ثابت فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے وہ آذر نہیں تھے بلکہ تاروخ تھے، جو موحد تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے اور مشرک و بت پرست نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا پھر قرآن کریم میں تو آذر کو اب کہا گیا، اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کی جو لینگویج ہے، زبان، لغت، یہ عرف عام کے اعتبار سے ہے۔ عرف عام میں جس طرح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں عام بول چال میں، قرآن کریم میں اسی عام بول چال کے لحاظ سے گفتگو کی گئی ہے۔ عربوں میں آج بھی عام بول چال میں اپنے سگے چچا کو اب کہہ دیا جاتا ہے، جو لوگ عرب میں جاتے کام کرتے وہ جانتے ہیں چچا کو اب کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی چچا کو اب کہا جاتا تھا، کیونکہ باپ کے بعد اونچا مقام چچا کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب تماشا ہے، چچا و بھتیجوں میں ہی چلتی رہتی ہے کسی وجہ سے، کبھی بھتیجا چچا سے ناراض ہے، کبھی چچا بھتیجے سے ناراض ہے۔ حضور کی سیرت پاک کو پڑھنا چاہیے کہ حضور نے چاچاؤں کا کیا مقام بیان فرمایا ہے، اور خود حضور نے اپنے چاچا حضرت حمزہ سے کتنی محبت فرمائی اور حضرت عباس سے کتنی محبت فرمائی ہے اور کتنی محبت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کسی موقع پر بولوں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں باپ کو چچا کہہ دیا جاتا تھا، چچا کو باپ کہہ دیا جاتا تھا۔ عربوں میں آج بھی چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی عرف عام کے لحاظ سے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کے چچا کو باپ کہا گیا، حالانکہ وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا۔ اب قرآن کریم میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، بالکل آخر پہلے پارے کے آخری میں سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے یہ، اس کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحدا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا ان کفار مکہ سے، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا تو وہی جو آپ کا خدا ہے، اللہ رب العزت، جو ابراہیم کا، ہمارے باپ دادا ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور اسحاق کا جو خدا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ میں نے آیت کریمہ کو خلاصہ بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، مگر یہاں بیچ میں حضرت اسماعیل کا ذکر بھی ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا ہیں۔ حضرت اسماعیل جو چچا ہیں ان کو حضرت یعقوب کے باپ داداؤں میں شمار کیا گیا، حالانکہ وہ چچا ہیں، نہ باپ ہے نہ دادا ہے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کریم نے چچا کو اب کہا، یعنی باپ کہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کسی معاملے میں فرمایا، حضرت عباس کے بارے میں، ردوا علی ابی، جاؤ میرے والد کو بلا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ حضور فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں، ردوا علی ابی، جاؤ میری والد کو۔ اب کوئی صحابی کہتا حضور آپ کے والد تو بہت پہلے انتقال، جب آپ شکم مادر میں تھے تب انتقال ہو گیا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو ہم کیسے ان کو بلا کے لے کے آپ کی بارگاہ میں لائیں گے؟ مگر صحابہ سمجھ گئے کہ یہاں حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو باپ کہا ہے، اس لیے حضور نے جب کہا کہ میرے باپ کو بلاؤ تو حضرت عباس کو بلایا گیا۔ یہاں حضرت عباس کو حضور نے اپنا والد قرار دیا، لفظ اب کا استعمال فرمایا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر حضرت ابراہیم کے باپ کو اب کہا گیا ہے یعنی آزر کو، تو وہ باپ ہی تھے، چچا نہیں تھے، وہ اس حدیث پاک کا کیا جواب دیں گے؟ اور سورہ بقرہ کے جو میں نے آیت کریمہ پیش کی اس کا کیا جواب دیں گے؟ جہاں چچا کو اب کہا گیا، اس حدیث پاک میں چچا کو اب کہا گیا۔ تو بات وہی ہے کہ اصل میں عربوں کے ہاں چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، یہ ان کا محاورہ، یہ ان کی ایک لینگویج، یہ ان کی ایک بول چال ہے۔ حضور حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی معاملات ایسے ہی تھے کہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا تھا۔ اسی محاورے کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے چچا کو باپ کہا ہے، چچا نہیں کہا۔
لہذا آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں حضرت تارخ، یہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ اللہ کے موحد اور ایک مقرب بندے تھے اور جو توحید پر مرتے دم تک قائم رہے۔ خود حضور رحمت عالم جان عالم نے ایک حدیث پاک، میں کئی حدیث پاک پیش کر سکتا ہوں، میری خود ایک پوری مستقل کتاب ہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے عربی زبان کی، الجزء المفقود من المصنف للامام عبد الرزاق، امام عبد الرزاق کی جو کتاب الجزء المفقود من المصنف کا میں نے ترجمہ حقیقت محمدی کے نام سے پیش کیا، اس پر باقاعدہ تمام روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، اس میں حضور رحمت عالم جان عالم نے فرمایا وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ النَّقِيَّةِ مُهَذَّبَةِ، کہ ہمیشہ شروع ہی سے اللہ میرے نور کو مسلسل پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی جانب منتقل کرتا رہا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور کبھی بھی کسی ناپاک صلب میں اور کسی ناپاک پشت میں نہیں پہنچا ہے۔ میرے جتنے بھی مائیں ہوئی ہیں، جتنی بھی نانیاں دادیاں ہوئی ہیں، جن کے ذریعے سے میرا نور منتقل ہوتے ہوتے آمنہ تک پہنچا ہے، اور میرے بھی جتنے باپ دادا ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے میرا نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا ہے، وہ سب پاکیزہ تھے، وہ سب مہذب تھے، نیک تھے، پارسا تھے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہوا، ان میں کوئی کافر نہیں ہوا۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو اہل سنت والجماعت کا ان تمام احادیث کریمہ اور آیت کریمہ کی روشنی میں موقف یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد تارخ تھے، آزر نہیں تھے، اور آزر بت پرست تھا اور تارخ موحد تھے، مسلمان تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت سام بن نوح تک پہنچتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کے 10ویں دادا میں آتے ہیں۔ تو آپ چونکہ مہمان نواز بہت بڑے تھے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں 4 دروازے تھے تاکہ مہمان جدھر سے آنا چاہے وہ آ جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی دربار نہیں کھڑا ہوتا تھا، اس لیے آپ کا ابو ذیفان کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ وغیرہ نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں، مہمان نوازی یہ نہیں کہ آپ دعوت دے کر بھائیوں کو، چاچاؤں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، رشتہ داروں کو، مہمانوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں، یہ مہمان نوازی نہیں، یہ دعوت تو مگر مہمان نوازی میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اصل مہمان نوازی یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوں اور دروازے پہ دستک ہو، کھانا مہمان کے لیے تیار نہ ہو، اور آپ کشادہ قلبی کے ساتھ اس کو بلائیں، دسترخوان میں بیٹھا دیں، آئیے بھی آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ یہ جگر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو تو اللہ اس طرح کے جگر ہمیں عطا فرمائے۔ پہلے زمانے میں ایسے حالات ہے، کھانے کے ٹائم اگر کوئی مسافر، کیا کوئی رشتہ دار بھی آ جاتا تھا یا کوئی مسافر آ جائے، خوش ہو جاتے، واہ بہت اچھے ٹائم پر آئے، بالکل کھانا کھانے کے ٹائم پہ آئے، چہ بر وقت رسیدی۔ اور آج عالم یہ ہے کہ اگر کھانے کے ٹائم دروازے پر نوک ہو گئی، دستک ہو گئی، تو بس چہرہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ آ جاؤ، یار ان کو تمیز نہیں آنے کہ بتائیے کھانے کے ٹائم چلے آ رہے ہیں۔ اگر آنا تھا تو پہلے اطلاع دینا چاہیے تاکہ کھانا تیار کر لیا جاتا، کھانا بنا لیا جاتا۔ اب آئیں ٹائم چلے آ رہے ہیں بس سر اٹھا کر، سامنے محبت کا اظہار، دل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے۔ آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، 12 15 20 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ اپنے ننیحال میں پڑے رہتے تھے، ایک ہفتہ پڑے رہتے تھے، گھروں میں شادیاں ہوتی تھی، مہمان آتے تھے، مہینوں پڑے رہتے تھے، اور صاحب مکان کی پیشانی پر شکن نہیں آتی تھی۔ اور آج حالات ایسے، لوگ اتنے مطلب پرست اور اتنے خود غرض بن گئے ہیں کہ اپنے خونی رشتہ دار بھی اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو ایک دن کے بعد ماتھے پہ شکن آنے لگتی ہے، اور پھر زبان پر یہ جملے ہوتے کہ یار جانے کا نام نہیں لے رہے، پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقام یہ تھا، ان کی شان یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کا مزاج تھا مہمان اگر نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کھانا تیار ہے، مہمان نہیں ہے، تو ہم نکل جاتے تھے جنگلوں میں، بیابانوں میں کہ شاید کوئی بندہ خدا ملے، میں اس کو بلا کے لاؤں اور اس کی ضیافت کروں اور اس کے ساتھ مجھے کھانے کا شرف ملے۔ یہ پیغمبر اعظم کی زندگی کا حصہ، اپنے زمانے کے پیغمبر اعظم اور حضور رحمت عالم کے بعد تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم کا ہے، یہ ان کی شان زندگی ہے۔ اس سے ہمیں درس لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فتنہ فلم کی شکل میں مارکیٹ میں آنے والا ہے، ہم سب کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔